اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم پڑھ رہے تھے اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلنا۔ جو مکہ کے لوگ تھے، جو قریش تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ ہم تو وہی بات مانیں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے کی ہے۔ حالانکہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر میں تمہیں زیادہ سیدھا راستہ دکھاؤں اس سے جس سے تم جو ہے وہ جس پہ تمہارے آباء و اجداد چلتے تھے، انہوں نے کہا نہیں، جو مرضی کر لے، جس چیز کے ساتھ آپ آئے ہیں ہم اس چیز کی ہم انکاری ہیں۔ اب ان کی اس بات کے اوپر جو ہے وہ پھر ان کو ایک اور دلیل دی جا رہی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس دلیل کے بدلے دلیل کے اوپر وہ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اب دلیل کیا دی جا رہی ہے؟ مشرکین تھے، مکہ کے تھے لوگ تھے، مکہ میں آ کے کون بسا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام، ساری اسی کی اولادیں تھیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے والد کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ بھی اگر تم نے اپنے آباء و اجداد پہ ہی چلنا ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ کیوں نہیں چلتے تم؟ کہتے یہی تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کو نہیں پوجتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، اللہ کے لیے جو ہے وہ موحد بن گئے۔ وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں پہلا مسلمان ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر تم آباء و اجداد کی بات کرتے ہو تو پھر آباء و اجداد میں تو سب سے پہلے جو ہے تمہارے بڑے ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ساری قوم جو ہے بتوں کو پوجتی ہے تو انہوں نے کہا میں نہیں مانتا ان بتوں کو، میں نہیں ان کے پیچھے چلتا۔ سب سے پہلے گھر سے لڑائی شروع ہوئی، اپنے باپ سے لڑائی شروع ہوئی، اپنے شہر والوں سے لڑائی شروع ہوئی، حتیٰ کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑ گئی۔ آپ نے ہجرت فرما لی لیکن آپ نے بات ان کی نہیں مانی۔ تو پھر آباء و اجداد میں تو پہلا نام اس کا ہے، اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتے تم لوگ؟ اس قالا ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے لِأَبِيهِ، ابھی کس کو کہتے ہیں؟ ابا، باپ، اپنے باپ سے، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے، اننی، یہ نہیں ڈالا ہوا اس کے اوپر، اننی، بے شک میں، بران، برا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیزار ہوں، میں بری ہوں، میں بری ہوں، مما، لفظ کیا ہے؟ من، ما، اس سے جو تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، میں اس سے بری ہوں۔ پہلا اعلان کیا تھا کہ میں نہیں مانتا یہ جو تم بتوں کو پوجتے ہو۔ دیکھتے کہ گھر میں خود بت بن رہے ہیں، خود باپ بناتا ہے، ان کو بنا کے جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچتا ہے، اسی کو لوگ سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلا اعلان کیا تو میں اس سے بیزار ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، الا الذی، مگر وہ جو فطرنی، فطرنی جس سے مطلب جس نے پیدا کیا مجھے۔ فطرت کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے، جس نے پیدا کیا مجھے، فإنہ، تو بے شک وہ، سیہدین۔ اب اس لفظ کو کھول لیں، اس میں سے سین علیحدہ کریں پہلے، یا علیحدہ کریں، اب لفظ کیا بچا پیچھے؟ اور دیٹ، نون بقایا ہے، اور ساتھ یہ جو ہے مفعول مین کے لیے لگی ہوئی ہے، جلد ہی وہ مجھے ہدایت دے دے گا۔ سین تو جو ہے وہ علامات مضارع سے پہلے اگر آ جائے تو یہ مستقبل میں ترجمہ کر دیتے ہیں اس کا، سیہدین، ان قریب وہ مجھے راہ دکھا دے گا۔ مجھے ابھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، میں نے تمہارے بتوں سے تو بری و ذمہ ہو گیا، اب کس راہ پہ چلنا ہے؟ یہ راہ میرا اللہ مجھے بہت جلدی دکھا دے گا۔ وَجَعَلَهَا، اب یہ دیکھیے یہ کتنی بڑی بات کہہ دی کہ میں سب کچھ چھوڑا، رب تے چھڈی، وہ رب جو ہے وہ مجھے راستہ جو ہے وہ بتا دے گا۔ اب کیا تھا؟ وَجَعَلَهَا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بنا دیا اس کو، اس کلمے کو، اس بات کو۔ وہ بات کیا تھی؟ اس قال لہ ربہ، یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس قال لہ ربہ، جب کہا اس سے اس کے رب نے، اسلم، اسلام لاؤ، فرمانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، قال اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کے اوپر جو ہے وہ مطیع ہوا، میں اسلام لے آیا ان کی۔ اور یہ وہ بات تھی، وجعل کلمۃ باقیۃ، اور اسی کلمے کو باقی رکھا، ہمیں باقیۃ باقی رکھا، فی عقبہ، عقب کس کو کہتے ہیں؟ ایڑی کو کہتے ہیں ویسے، اب اس کی
پچھلوں میں، اس کے جو باقی لوگ تھے ان سب میں، اور اسی کلمے کو باقی رکھا اس کے پیچھے لعلہم، تاکہ وہ لوگ یرجعون، وہ رجوع کر سکیں، وہ لوٹ سکیں۔ اب اس کلمے کو پہلے جاننا ضروری ہے کہ وہ کلمہ کیا تھا۔ جب کہا اس کے رب نے اس سے اسلم، اسلام لاؤ، کہنے لگے قال اسلمت لرب العالمین، میں اسلام لایا تمام جہانوں کے رب پر، ووصا بہا، اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، ویعقوب، اور یعقوب کو بھی۔ یعقوب کون تھے؟ پوتے تھے آپ کے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے۔ کیا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ، چن لیا ہے، لکم، تمہارے لیے، لکم الدین، اس دین کو، اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، فلا تموتن، پس تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، کہ تم مسلمان ہو، یہ تمہارے لیے دین اللہ نے چن لیا ہے، اسی کے اوپر تم نے رہنا ہے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ اذا حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آ پہنچ آئی، اس قال لبنیہ، جب کہا اس نے اپنے بچوں سے، ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ قالو، کہنے لگے، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے الہ کی۔ اب یعقوب علیہ السلام کا کون الہ تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، تیرے الہ کی، وعلی آبائک، اور اس الہ کی جو تیرے بھی ابے کا الہ تھا، کس کا؟ اسحاق علیہ السلام کا، اور اس کے بھی آگے کس کا؟ ابراہیم کا، و اسماعیل، اسماعیل اور اسحاق الہ واحد، جو ایک الہ ہے۔ یہ ہے وہ کلمہ جو باقی رہا کہ کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تو ابا جی جو آپ کا الہ ہے، جو آپ کے بڑوں کا بھی الہ ہے، اسماعیل کا، اسحاق کا، ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ باپ جو الہ ہے، اس کے ہم پیچھے چلیں گے، الہ واحد، جو ایک ہی الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے جو ہے امتی ہیں، اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں، اسی کی فرمان۔ یہ ہے وہ کلمہ جو باقی رہا۔ اب تم نے جو کلمہ جو ہے وہ بھول دیا۔ کلمہ کس لیے باقی رہا؟ تاکہ لوگ اس کلمے کو دیکھیں، اس بات کو سمجھیں، اور اس اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اگر تم نے آباء و اجداد کے پیچھے چلنا ہے، تم کہتے ہو کہ ہم تو آپ کی نہیں مانتے بلکہ اپنے آباء و اجداد کی، اپنے بڑوں کی مانتے ہیں، تو تمہارے بڑا تو یہ کہہ کے گیا تھا، تمہارے بڑوں کا پیغام تو یہ تھا، تم نے پھر بڑوں کا پیغام چھوڑ دیا، تم نے اپنے ہی پیغام جو ہے وہ گڑھ لیے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بل متعت، بلکہ لفظ کیا ہے؟ متاع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مال، فائدہ دیا میں نے، ہؤلاء، ان سب کو بھی، وآباءہم، اور ان کے بڑوں کو بھی، ہم نے ان کو فائدہ دیا، مال دیا، اور یہ پھر اس مال میں مشغول ہو گئے، انہوں نے اپنے رب کو بلا دیا، ہم نے ان کو کھانے پینے کے دیا، فراوانی کر دی، ان کے پاس یہ سمجھنے لگے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، یہ سارے جو ہے اس راہ پہ چل پڑے، یہاں تک کہ حتی جاءہم الحق کو، جہاں تک کہ جب تک آ گیا ان کے پاس حق، سچائی ان کے پاس آ گئی۔ کون آ گئی؟ وہ قرآن آ گیا، ورسول مبین، اور رسول واضح رسول سے کیا مراد؟ ایک رسول وہ رسول جو سب کچھ کھول کے بیان کر دینے والا ہو، اور دوسرا وہ رسول جس کا آنا جو ہے وہ بجا تھا، اور انہوں نے آنا ہی تھا، کیونکہ پہلے کی تمام کتابوں میں جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہم نے تو ان کو مال دیا، ان کو فائدہ دیا، ان سب کو، ان کو بھی اور ان کے بڑوں کو بھی، اور وہ اس میں مشغول ہو گئے، جہاں تک کہ جاءہم الحق، جب آ گیا ان کے پاس حق، ورسول مبین، اور رسول کھلی ہدایات لے کے، کھلی چیزیں، جب وہ آ گیا، ولما جاءہم الحق، اور جب آیا ان کے پاس حق، قالو، کہنے لگے، ھذا ساحر، یہ تو جادوگر ہے، وَإِن ساحر وَإِنَّا بِهِ کافرون، اسے نہیں مان دے، بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے۔ اب ان کو انکار کی وجہ کیا تھی؟ پہلے تو ان کو یہ تھا، سب سے پہلے، کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، نبی تو کوئی انوکھی چیز ہونی چاہیے، نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جو ڈائریکٹ آسمان سے اترے اور آ کے کہے میں نبی ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی آسمان سے فرشتہ اترتا اور آ کے کہتا کہ اللہ نے تمہیں یہ پیغام دیا، یہ کرو، تو بڑا پکا بہانہ تھا کہ ہم تو یہ کر نہیں سکتے، یہ تو جو ہے وہ تمہارے لیے ہے ہی نہیں۔ تو نبی انہی میں سے، انہی کی طرح کا ایک شخص، آکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہے،
ان اوحینا رجلا منہم کہ انہی میں سے ایک شخص پہ اوپر ہم نے وحی کر دی. اس بات پہ توجہ ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا. اب دوسرا اعتراض یہ تھا وقالو، اور وہ کہتے تھے لولا نزل ھذا القرآن، لولا کیوں نہیں اترا یہ قرآن علی رجل کسی مرد پر، کسی شخص پر، من القریتین، قریتین یہ نون کے نیچے جو زیر ہے، یہ زیر جو ہے وہ تسنیہ کا صیغہ جو ہے وہ دے رہی ہے. دو بستیوں کا، عظیم بڑی بستیاں کون سی تھی اس وقت؟ طائف تھا اور مکہ تھا. پہلا اعتراض تھا بشر نہیں ہو سکتا. اگر جو ہے وہ ماننا پڑ ہی گیا کہ بشر جو ہے وہ نبی ہے، تو پھر یہ کیا، یہ یتیم بچہ نہ کسی قبیلے کا سردار، نہ اس کے پاس پیسے، نہ اس کے پاس کوئی معلومات تھا، یہ اترتا تو پھر جو ہے وہ ولید بن مغیرہ کے اوپر اترتا. یہ اترتا تو مسعود بن ثقفی جو طائف کا جو ہے وہ سردار تھا اس کے اوپر اترتا. یہ ہم نہیں مانتے کہ یہ ایک چھوٹے، اب ہم نے اگر بات مان لی محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ہمیں تو ان کے پیچھے چلنا پڑے گا. تو پھر ہمارا پانی کون بھرے گا؟ ہماری سرداریوں کو کون مانے گا؟ یہ دو بڑے اعتراضات تھے ان کے. نمبر ایک کہ نبی نہیں مانتے. اب دیکھیں کتنی بات کلیئرٹی کے ساتھ کہی گئی کہ اچھا تم اگر اپنے اباء و اجداد کے پیچھے چلنا تو تمہارے اباء و اجداد تو یہ کریکٹر کے مالک تھے، اباء و اجداد کو پھر ان کے پیچھے چلو نا تم. پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ اس کے بعد درمیان میں جتنے آئے تم ان کے پیچھے چل پڑے، اپنی اصل جو ہے وہ بھول بیٹھے، اپنے جد امجد کی ہدایت کو بھول بیٹھے کہ انہوں نے کیا پیغام دیا تھا. ان کا پیغام کیا تھا؟ ان کا تو پیغام یہی تھا الہ واحد، ایک اللہ. اور تم نے جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ منات بنا رکھا ہے، کبھی صاف بنا رکھا ہے، کبھی جو ہے وہ تم نے کتنے عزا بنا رکھے، کتنے بت جو ہے تم لوگوں نے گڑھ رکھے ہیں. تمہارے بڑے تو یہ بھی نہیں تھے. یہاں پہ دلائل سے بات ثابت کی جا رہی ہے کہ تم کہتے ہو اباء و اجداد کے پیچھے چلنا، ہمارے اباء و اجداد تو یہ تھے. یہ بعد میں تم نے خود چیزیں گھڑ لی ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے وہ ختم کرو، اس راہ پہ آؤ. ان باتوں کے جوابات جو ہے وہ انشاءاللہ کل والی جو آیت کریمہ آئیں گی اس میں جو ہے وہ دیے گئے ہیں. پھر دیکھ لیجئے وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں بری ہوں اس چیز سے. آج بھی کوئی کہتا ہے تو کہہ دیجئے میرا راستہ الگ ہے، میں فلاں دربار پہ، فلاں درگاہ پہ میں نہیں جا سکتا. ہاں جاؤ، ان کے لیے فاتحہ کرو، ان کی مغفرت، ان کی بخشش کے لیے دعا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے، بجائے اس کے کہ کچھ تم ان سے مانگنا شروع کر دو. اس وقت بت گڑے ہوئے تھے، ہم نے یہی کام گڑھ رکھے ہیں. جو شرک وہاں پہ ہوتا تھا وہی شرک جو ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے. ان کی شرک کی دکانداری تو تمہاری وجہ سے چلتی ہے. ہم جا کے وہاں پہ گلے میں پیسہ نہ ڈالیں، دیکھیں 2 دن وہاں کے بعد جو ہے وہاں پہ کیا حال ہوتا ہے. تو الہ واحد، ایک الہ، اسی کی وحدانیت، اسی کی توحید کے اوپر جو ہے چلو. جب کہا اپنے باپ سے اور اپنے لوگوں سے میں ایسے بری ہوں، مما تعبدون جن کو تم پوچھتے ہو میں اس کے نہیں، الا الذی سوائے اس ذات کے فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، فإنہ سیہدین، تو انقریب مجھے ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی لیکن وہ انقریب مجھے راہ دکھا دے گا. وہ دیکھیں کہاں سے سفر شروع ہوا تھا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے. جب ستارہ غروب ہو گیا تو نہیں یہ چاند آ گیا، یہ چاند تھوڑا سا بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. جب چاند بھی غروب ہو گیا تو پھر میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر سورج آ گیا، پھر سورج کو نہیں میں ان سب سے بری ہوں، اللہ مجھے اپنی راہ دکھائے گا کہ کون، میں اس کو مانتا ہوں جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے. تو یہ تھا پیغام تمہارے بڑوں کا، تمہارے اباء و اجداد کا. تو میرا اللہ مجھے دکھا دے گا. اور ان کی اس بات کو، اللہ کو وہ کلمہ اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وَجَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ، یہ کلمہ اس کے باقی لوگوں میں بھی جو ہے وہ ہم نے جاری کر دیا، ہم نے باقی رکھا پیچھوں کے لیے. کن کے لیے؟ جن کے بارے میں یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ تمہارا باپ یہ کہتا تھا یہی کلمہ یاد رکھو اور تاکہ تم لوٹ سکو، تم رجوع کرو اپنی اصل کی طرف. تمہاری اصل کیا ہے؟ اصل ہے لا الہ الا اللہ. اس لا الہ الا اللہ کی طرف تم لوٹ سکو. بلکہ ہم نے تو ان کو مال پانی دیا، ہم نے ان کو فائدے دیے، ان سب کو بھی اور ان کے بھی بڑوں کو بھی. لیکن جب ان کے پاس حق آیا، رسول آ گیا کھلا کھلا، تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب آیا ان کے پاس حق، قالوا کہنے لگے هَذَا سِحْرٌ، یہ تو جادوگر ہے. ہر نبی کو پہلے پیغام کیوں؟ وہ نبی جب معجزے دکھاتا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ تو بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے. پہلے تو نبی کو نبی نہیں ماننا. ہاں جب نبی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم دربار بناتے ہیں، پھر جو ہے وہ ہم سب کچھ کھڑا کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس کی عظمت ہمارے دلوں پہ اس وقت نقش ہوتی ہے. پھر بھی ہم ان کی تعلیمات کے اوپر نہیں چلتے،
ہم صرف یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ ہم کیا خاک امتی ہیں کہ جب ہم نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں؟ یہ ڈھول ڈھمکے، یہ کھیل تاشے، یہ کہاں پہ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اسی لیے کہا گیا کہ دو ہی رسیاں ہیں، حبل اللہ و حبل الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی رسی تھام لیں، اس کے علاوہ باقی سب چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں۔ ہم نے فائدہ دیا ان کو، ان کے جب آ گیا رسول ان کے پاس تو کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، اسی نہیں مان دے، انہ بہی کافر، انہ بہی کافرون، ہم نے اس کا انکار کرتے ہیں۔ نہ قرآن کو مانا، نہ رسول کو مانا۔ انجام سامنے ہے، کیا ہوا؟ کیا انجام ہوا ابو جہل کا؟ کیا انجام ہوا ابو لہب کا؟ اور دوسرے جتنے بڑے سردار تھے ان کا کیا انجام ہوا؟ پہلی کھیپ جو ہے وہ بدر میں جو ہے وہ ان کے سر اتار دیے گئے۔ اس کے بعد وہی جہاں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا تھا، وہی جو ہے وہ سارا کا سارا مکہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آپ سے جو ہے امن کی پناہ چاہ رہا تھا اس وقت۔ وقالو، اور کہنے لگے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، تو پھر یہ قرآن تو جو ہے یہ جو نبوت جو ہے یہ تو پھر دو بڑے سرداروں، دو بستیوں کے سرداروں میں سے کسی کے اوپر اترنی چاہیے تھی۔ یہ مکہ اور طائف کے جو بڑے سردار ہیں ان کے اوپر اترنی چاہیے تھی۔ یہ کیا بات ہوئی ہے کہ یتیم بچے پہ اتر آئی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ مان لیا تو پھر ہمیں اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ تو ابھی جو ہم اپنے بڑے سرداروں کی اطاعت کرتے ہیں پھر وہ کیا ہوگا اس کا؟ یہ تھا ان کا موقف۔ انشاءاللہ کل اس کا جواب جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔